ادرکم اللہ، بہن نے شانہ تھام کر بھائی کو زلجناح پہ سوار کرایا ہے نا۔ اب ٹوٹا ہوا دل ہے میرے مولا کا، سب شہید ہو گئے تو ٹوٹا ہوا دل ہے میرے مولا کا۔ ایک مرتبہ حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگانا چاہی تو زلجناح کو ایڑ لگانا چاہی، زلجناح نے چلنے سے انکار کیا۔ ٹوٹا ہوا دل ہے نا حسین کا، زلجناح کے گلے میں باہر ڈال دی اور رو کے کہنے لگے زلجناح عباس نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، علی اکبر نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، اور محمد چلے گئے، قاسم چلا گیا، زلجناح کیا آخری وقت میں تو بھی میرا ساتھ چھوڑ دے گا؟ ابھی حسین زلجناح سے باتیں کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ حسین کے کانوں میں کسی بچی کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ آپ جو مڑ کے دیکھا تو دیکھا چھوٹی بیٹی سکینہ گھوڑے کے پچھلے پیروں سے لپٹی ہوئی ہے، روتی جاتی ہے اور یہ کہتی جاتی ہے کہ زلجناح میرے بابا کو مقتل میں ڈالے گا۔ زلجناح میرے بابا کو مقتل میں ڈالے گا زلجناح۔ حسین زلجناح سے نیچے آئے، سکینہ کو گود میں لیا، کہا بیٹی سکینہ تو مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے؟ کہا کہ ہاں بابا۔ کہا بابا کل رات کو میں آپ کے سینے پہ نہ سو سکی بابا کل رات کو میں آپ کے سینے پہ نہ سو سکی بابا۔ حسین جلدی لیٹی میں لیٹ گئے، سکینہ کو سلایا، جب بہت دیر گزر گئی تو کہا بیٹی سکینہ مجھے اجازت دو، شاید میں تمہارے لیے پانی کا بندوبست کر سکوں۔ ادھر پانی کا نام آیا، بچی نے باپ کے دونوں شانے دامے اور کہا بابا چچا عباس بھی تو یہی کہہ کے گئے تھے۔ کہا سکینہ میرے مقدر میں شہادت ہے، تمہارے مقدر میں یتیمی ہے، چھوٹی بچی ہے۔ گھبرا کے کہنے لگی بابا یہ یتیمی کیا ہوتی ہے؟ کہا سکینہ جس کا باپ مر جائے اسے یتیم کہتے ہیں۔ کہا بابا مجھے نجف کا راستہ بتا دو۔ کہا نجف جا کے کیا کرو گی؟ کہا دادا علی کی قبر میں لیٹ جاؤ گی اور کہوں گی دادا آؤ آ کے دیکھو کربلا میں کیا گزر رہی ہے۔ سکینہ سے رخصت ہوئے، حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور یہ کہہ کے حملہ کیا کہ آپ بھوکے کی جنگ دیکھو، آپ پیاسے کی جنگ دیکھو، اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا، اب اس کی جنگ دیکھو جس نے اپنے بیٹے کے سینے سے پرچی دے دی، اب اس کی جنگ دیکھو جس نے 6 ماہ کے بچے کی قبر اپنے ہاتھ سے کھو دی۔ فوجوں پہ حملے کیے جاتے تھے، فوجیں دور دور چلی گئی۔ ایک مرتبہ 2 آوازیں بلند ہوئی، پہلی آواز یا عجل نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اور دوسری آواز کسی کی آواز آئی بیٹا حسین کب تک لڑے گا؟ بس اس آواز کا معنی تھا کہ حسین نے تلوار کو دھیان میں رکھا، سر کو جھکا کے بیٹھ گئے۔ بھاگی ہوئی فوجیں پھٹی، کہیں سے تیر آئے، کہیں سے کمر آئے، کہیں سے تلواریں آئے، کہیں سے بھالے آئے، کہیں سے نیزے آئے۔ میرا مولا زخمی ہوتا چلا، سر زخمی، چہرہ زخمی، سینہ زخمی، شکم زخمی۔ ایک مرتبہ زلجناح کے گلے میں باہر ڈال دی اور کہا زلجناح مجھے اکبر کے پاس اتار دے، زلجناح مجھے میرے اکبر کے پاس اتار دے۔ بس آخری جملہ حسین زلجناح سے زمین پر آئے، زلجناح سے زمین پر آئے۔ جانتے ہو جب سب شہید ہو گئے تو پیسر صاحب نے حکم دیا کہ اب لاشوں کو پامال کیا جائے گا۔ یہ مقتل کے الفاظ ہیں کہ سب کے لاشیں میدان سے اٹھا لیے گئے، اکیلا حسین کا لاشا تھا جو گھوڑوں کے ٹاپوں سے پامال ہو رہا تھا، اور زینب در خیمہ سے کھڑے ہو کر پکار کے یہ کہہ رہی تھی کہ نانا آپ کے جنازے پر فرشتوں نے نماز پڑھی، یہ آپ کا حسین کا جنازہ ہے جو گھوڑوں کے ٹاپوں سے پامال کیا جا رہا ہے۔ حسین شہید ہو گئے، شور و غل کی آواز آئی، پالنے والے بھی سید سجاد کے پاس گئے، سجاد کو جگایا، کہا بیٹا سجاد دیکھو یہ شور کیسا؟ اب جو سجاد نے خیمے کا پردہ اٹھایا تو لوگ کے نیزہ پہ
حسین کے سر کو دیکھا، بے اختیار کا السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ حسین شہید ہو گئے۔ کربلا میں سورج غروب ہوا، شام غریبہ آئی۔ یہ فقط غریبوں کی شام نہیں ہے، یہ مسکینوں کی شام ہے، یہ یتیموں کی شام ہے، یہ نوچے ہوئے گوشواروں کی شام ہے، یہ ان رخساروں کی شام ہے جن رخساروں میں تماچے مارے گئے، یہ سروں سے چھینی ہوئی چادروں کی شام ہے۔ بھائی اشقیاء خیمے میں داخل ہو گئے، خیمے کو آگ لگا دی۔ زینب اور ام کلثوم ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں بچوں کو منتقل کر رہی ہے۔ مال و اسباب لوٹا جا چکا، مال و اسباب لوٹا جا چکا ہے۔ شام غریبہ میں ایک مرتبہ زینب اور ام کلثوم نے بچوں کی تعداد گنی، سب موجود تھے، بس وہ بچی جو سینے پہ سونے والی تھی وہ شہزادی سکینہ موجود نہیں تھی۔ زینب نے پکار کے کہا کہ بہنوں میں کلثوم تم اس طرف سکینہ کو تلاش کرو، میں اس طرف پکارتی ہوئی جاتی ہوں۔ دونوں بہنیں پکارتی ہوئی چلی کہ سکینہ ہماری آواز سنو، تو اس میں لبیک کہنا۔ جانتے ہو تو تعارف ہوا کیا؟ یہ بچی باپ کے سینے پہ سونے کی عادی تھی۔ جب اسے نیند آئی شام غریبہ میں تو باپ کا سینہ تلاش کرنے مکتب کی طرف چلی اور کٹے ہوئے لاشوں کے دروازے سے گزری اور یہ کہتی ہوئی گزری، کہاں ہو بابا، مجھے اپنے سینے پہ سلا لو بابا۔ تو کہا کہ سکینہ سینے پہ سر رکھ سکی، حسین کے قدموں پر سر رکھ ہو گئی۔ اور ادھر مکتب لکھتا ہے کہ فاطمہ زہرا کی بوئی کے نیچے بچا، وہ خیمے چلے ہوئے خیموں سے باہر آئی، ریت پہ تیمم کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، ہاتھ بلند کیا، کہا پروردگار کیا تیرے نبی کی اولاد بھوکے پیاسے مر جائے؟ اب کہیں سے پانی آیا، کہیں سے پانی آیا، خدا نے پانی لیا، لا کے زینب کو دیا کہ ایک کنیز کا تحفہ قبول کرے۔ زینب نے کودہ رکھ لیا اور پکارتی ہوئی چلی کہ سکینہ میری آواز سنو، تو آواز دو۔ ایک کٹے ہوئے لاٹھے کی آواز ہے، بہن زینب آہستہ بولو، سکینہ میرے پاس ہے۔ آخری جملہ قریب پہنچی، گزارا آپ نے سکینہ کو جھکایا، کہا بیٹی سکینہ پانی آ گیا، پانی پی لے۔ کہا بھوکے امم پہلے آپ پانی پیے، کہا کہ نہیں بیٹی نہیں، دستور دنیا یہ ہے کہ جو چھوٹا ہوتا ہے وہ پہلے پانی پیتا ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ سکینہ نے کودہ ہاتھ دیا اور لینے کے بعد چلی مکتب کی طرف۔ کہا سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا میرا علی اصغر مجھ سے بھی چھوٹا